سب سے بڑی دولت یہ تھی، حضور کا دیدار تھا۔ جب یہ حضور کی شہادت کی خبر مدینے میں پہنچتی ہے، احد مدینہ سے باہر تھا، تو مدینہ کے اندر تو کوہرام مچ گیا، ہوش و حواس اڑ گئے لوگ، تو عورتیں بھی گھروں سے روتی ہوئی احد کی طرف نکل پڑی۔ ایک عورت مدینہ سے نکلی احد کے راستے پر، راستے میں جو ملتا اس سے پوچھتی حضور کا کیا حال ہے، ماذا فعل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کو ایک آدمی ملا، اس سے پوچھا حضور کا کیا حال ہے، اس نے کہا کہ تیرا خاوند شہید ہو گیا ہے۔ اب عورت کے لیے اس کے شادی کے بعد، نکاح کے بعد سب سے بڑا سہارا کائنات کا اس کا خاوند ہوتا ہے، اور خاوند اگر شہید ہو جائے تو اس کا سہاگ اجڑ جاتا ہے، اس کے سر سے چھت جو ہے گر جاتی ہے۔ تو اس نے کہا، اس نے انا للہ پڑھی، اس نے کہا آگے کا مجھے حضور کا بتاؤ، حضور کا کیا حال ہے۔ آگے چلی، کسی سے پوچھا، اس نے کہا کہ تمہارا والد بھی شہید ہو گیا ہے۔ اس بات میں اس نے انا للہ پڑھی اور کہا ماذا فعل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے حضور کا بتاؤ، حضور کا کیا حال ہے۔ کسی نے کہا حضور خیریت سے ہے۔ آگے چلی، پھر پوچھا کسی سے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، تو بتانے والے بتایا کہ تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے۔ تو اس نے انا للہ پڑھی اور پھر کہا مجھے حضور کا بتاؤ، میرے آقا کا کیا حال ہے۔ اس نے کہا حضور تو خیریت سے۔ پھر آگے کسی سے پوچھا، اس نے کہا کہ تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا ہے۔ عورت کے لیے 4 بڑے رشتے ہوتے ہیں قریبی، یہ اس کی چھت اس کا خاوند ہوتا ہے، وہ چھت بھی اجڑ گئی، اس کے بازو اس کے بھائی ہوتے ہیں، اس کا بازو بھی کٹ گئی، بھائی بھی شہید ہو گیا، اور اس کا والد جو اس کا سہارا ہوتا ہے دکھ درد کا، وہ بھی اس سے چلا گیا، اس کا جوان بیٹا اس کے بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے، وہ بھی اس سے چلا گیا۔ 4 بڑے بڑے رشتے اس کے قربان ہو گئے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس قدر محبت ہے کہ 4 کی شہادت پر انا للہ پڑھتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے حضور کا بتاؤ کہ میرے آقا کا کیا حال ہے۔ پھر آگے جب گئی تو حضور کا دیدار کیا، جب اپنی آنکھوں کو حضور کے دیدار سے ٹھنڈا کیا تو پھر کہا کہ اللہ کے رسول، مجھے کسی کے قتل ہو جانے پر، شہید ہو جانے پر کوئی غم نہیں، جب آپ کا دیدار ہو گیا، آپ کی زیارت ہو گئی، تو آپ کے دیدار، آپ کی زیارت کے بعد سارے غم میرے ختم ہو گئے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً على سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء الذین النجوم الہدى الذین هم خلاصة العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، عزیزوں، یہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے اور اس کی آج 8 تاریخ ہے، اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کے اندر میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। और इस महीने का वो दिन जिसमें हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, वो इस कायनात का सबसे सईद और खुशबख्त और मुबारक दिन था। और आप अलैहिस्सलाम का इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाना इस कायनात की सबसे बड़ी दौलत और सबसे बड़ी नेमत थी। अल्लाह जल्ल जलालहू ने मुझे और आपको बेशुमार एहसानात से नवाजा है। इतनी नेमतें अल्लाह ने अता फरमाई हैं कि अल्लाह खुद फरमाते हैं वही तअद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि मैंने तुम्हें इतनी नेमतें दी हैं कि अगर तुम उन नेमतों को गिनना चाहो, शुमार करना चाहो तो गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते। इतनी नेमतें अल्लाह ने हर इंसान को अता फरमाई, लेकिन इतनी नेमतें देने के बाद भी अल्लाह जल्ल ने किसी नेमत के बारे में भी एहसान नहीं जतलाया कि मैंने तुम्हें इतनी नेमतें दी हैं, ये नेमत दी है, ये नेमत दी है, ये नेमत दी है। अल्लाह ने किसी भी नेमत के बारे में कोई एहसान नहीं जतलाया। लेकिन कायनात की एक नेमत ऐसी है कि जिस नेमत का अल्लाह ने जिक्र भी फरमाया, उस नेमत को नेमत भी फरमाया और फिर उस नेमत का एहसान भी जतलाया कि मैंने तुम्हें इस कायनात की सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी नेमत अता फरमाई। और वो नेमत क्या है? वो अल्लाह के नबी अल्लाह जल्ल जलालहू सूरह आले इमरान के अंदर फरमाते हैं, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे ऊपर ये एहसान फरमाया कि ईमान वालों को अल्लाह ने इस कायनात की सबसे बड़ी दौलत अता फरमाई। इज़ बअअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, कि अल्लाह जल्ल जलालहू ने इन इंसानों में, इन मुसलमानों में एक पैगंबर भेजे हैं जो इन्हीं में से हैं, बशर हैं, इंसान हैं और इन्हीं से ताल्लुक़ रखते हैं। और साथ साथ अल्लाह जल्ल जलालहू ने उस पैगंबर के काम भी बताए, उसका मिशन भी अल्लाह जल्ल जलालहू ने इसी आयत के अंदर बयान फरमाया। यत्लू अलैहिम आयातिही, वो पैगंबर जो इस कायनात की सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी नेमत है, वो इन लोगों को अल्लाह की आयत पढ़ के सुनाते हैं, कुरान पाक पढ़ के सुनाते हैं। वयुज़क्कीहिम, और इनके दिलों का तज़किया करते हैं, इनके दिलों को मांजते हैं, इनके दिलों से कुफर और शिर्क और बिदअत और रस्मात को खुरेद कर इनके दिलों से निकालते हैं। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और इनको किताबुल्लाह की तालीम भी देते हैं और उसके मानी और मतालिब भी सिखाते हैं और साथ साथ उनको हिकमत और दानाई की बात भी बताते हैं। ये चार काम अल्लाह ने हुजूर अलैहिस्सलाम के बयान फरमाया कि वो किताब कुरान भी हुजूर सिखाते हैं और ये हुजूर अलैहिस्सलाम का मिशन कुरान पाक में कई जगह बयान हुआ है। तो कुरान पाक की तफसीर करना ये भी अल्लाह के नबी का काम था। कुरान पाक की आयत मुसलमानों को, इंसानों को पढ़ के सुनाना यह भी अल्लाह के नबी का काम था। और तसव्वुफ के उसूल और ज़वाबित उनको करके उम्मत के दिलों को पाक करना, माल की मोहब्बत, दुनिया की मोहब्बत, चीज़ों की मोहब्बत और अपनी रस्मों की मोहब्बत निकाल के एक अल्लाह की मोहब्बत इंसानों के दिलों में डालना, यह भी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम था। तो कुरान पाक की तफसीर करना यह भी हुजूर का काम था। इसलिए आज बात लोग जो ये कहते हैं कि कुरान पाक को समझने के लिए किसी हदीस की ज़रूरत नहीं है और ये कहते हैं कि हर आदमी खुद तर्जुमा कुरान का पढ़े और खुद कुरान की तशरीह करे। तो ये अल्लाह ने जो हुजूर को मनसब दिया था कि यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, कि नबी अलैहिस्सलाम का काम था कि कुरान लोगों को सिखाना और हुजूर अलैहिस्सलाम
میری بات دوسری طرف نہ نکل جائے، حضرت قرآن حضور کے زمانے میں حضور پر نازل ہوا، صحابہ کے اوپر نازل ہوا جن کی مادری زبان عربی تھی، قرآن بھی عربی میں نازل ہوا، تو اس کے باوجود قرآن کی بعض آیات جو عربی میں ہونے کے باوجود، صحابہ کی زبان میں ہونے کے باوجود صحابہ کو سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ پھر حضور علیہ السلام سے پوچھتے تھے تو حضور علیہ السلام اس کا مطلب بیان کر دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے جن کا مقام و مرتبہ خود بیان فرمایا، لوکانا بعدی نبی لکان عمر، انہوں نے سورہ بقرہ جو تقریباً 250 پارے ہیں 12 سال میں سیکھی ہے حضور سے، 12 سال لگے۔ انہی کے بیٹے عبداللہ بن عمر 8 سال میں سورہ بقرہ سیکھی ہے۔ آج ہمارے اندر ہر آدمی قرآن خود سیکھے، کسی مولوی کی ضرورت نہیں، کسی عالم کی ضرورت نہیں، کسی جو ہے وہ مفتی کی ضرورت نہیں، ہر آدمی خود جو ہے وہ نیٹ سے سرچ کرے اور قرآن خود سیکھے۔ تو اس لیے یہ گمراہی کا راستہ ہے، جو بغیر استاد کے قرآن سیکھے گا پڑھے گا وہ گمراہ ہوگا۔ اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں آج کے دور میں، جنہوں نے قرآن بغیر استاد کے سیکھا ہے، اس کی تفسیر لکھی ہے انہوں نے، اور گمراہی کا انہوں نے نیا راستہ کھولا ہے انسانوں کے لیے۔ بہرحال حضور علیہ السلام اس کائنات کی سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی نعمت ہے، اور سب سے بڑا اللہ کا احسان ہوا انسانیت پر کہ اللہ جل جلالہ نے انسانیت کی راہبری اور رہنمائی کے لیے حضور علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ کائنات کی سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی نعمت ہے، اس لیے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بھی بہت زیادہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بھی بہت زیادہ ہے۔ تو اس لیے اب حضور کے اگر آپ حقوق کو تقسیم کریں تو ایک تو حضور کا سب سے بڑا حق ہے کہ آپ علیہ السلام کی محبت، آپ سے عقیدت یہ ہمارے دلوں کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا تم میں سے کوئی آدمی بھی اس وقت تک ایمان کے کامل درجے کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت اس کی اولاد سے، اس کے والدین سے، ساری دنیا کے انسانوں سے زیادہ نہیں ہو جاتی۔ سب سے زیادہ محبت حضور علیہ السلام کی ہو۔ ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے حضرت عمر سے پوچھا کہ اے عمر تمہارے دل میں کتنی محبت ہے میری؟ تو حضرت عمر نے عرض کیا اللہ کے رسول، اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے آپ کی محبت زیادہ ہے، اپنی اولاد سے بھی زیادہ ہے، اپنے والدین سے بھی زیادہ ہے، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہے سوائے اپنی جان کے۔ صحابہ سچے تھے نا، وہ سچ بولتے تھے، جو دل میں ہوتا تھا وہ زبان پہ ہوتا تھا، نفاق ان کے دلوں میں نہیں تھا۔ آج تو بڑے سے بڑا اپنے آپ کو عاشق رسول کہنے والا ہے، جمعے کے دن سب سے پہلے یہ کام کرتا ہے کہ جا کے ہوا پر اپنی داڑھی شیو کرا دیتا ہے، اس کو نالی میں پھینک کے آتا ہے، اور جب بات ہوتی کہتے ہیں ہم سب سے بڑے عاشق رسول ہیں۔ تو ہر عمر نے کہا اے اللہ کے رسول، اپنے جان سے زیادہ، اپنی جان کے علاوہ باقی ہر چیز سے زیادہ محبت ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمر، ابھی تک ایمان پھر کامل نہیں ہے، اپنی جان سے بھی جب تک محبت زیادہ نہ ہو۔ تو حضرت عمر نے تھوڑی دیر غور کیا، پھر سوچا، پھر کہا اے اللہ کے رسول، اب آپ کی محبت میرے دل میں میری جان سے بھی زیادہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اب ایمان کامل ہوا ہے، تو ہر چیز سے زیادہ محبت ہے۔ اور صحابہ کے دلوں میں حضور علیہ السلام کی محبت ہر چیز سے زیادہ تھی۔ ایک دفعہ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو حضور علیہ السلام سے کتنی محبت ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں حضور علیہ السلام سے جو محبت ہے اپنی جان سے بھی زیادہ
اپنے مال سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اپنی ماں سے بھی زیادہ، کائنات کی ہر چیز سے زیادہ ہمارے دل میں حضور کی محبت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. اور اتنی محبت تھی، میں نے واقعہ پہلے بھی سنا ہے، غزوہ احد جب ہوا تو اس میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اور ان کی شکل و صورت حضور علیہ السلام سے ملتی تھی، مشابہت تھی. تو منافقین نے اور کافروں نے خبر مشہور کر دی کہ حضور علیہ السلام شہید ہو گئے. تو صحابہ کے لیے اس کائنات کی سب سے بڑی دولت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار تھا، سب سے بڑی دولت یہ تھی، حضور کا دیدار تھا. جب یہ حضور کی شہادت کی خبر مدینے میں پہنچتی ہے، احد مدینہ سے باہر تھا، تو مدینہ کے اندر تو کوہرام مچ گیا، ہوش و حواس اڑ گئے لوگ. تو عورتیں بھی گھروں سے روتی ہوئی احد کی طرف نکل پڑی. ایک عورت مدینہ سے نکلی احد کے راستے پر، راستے میں جو ملتا اسے پوچھتی حضور کا کیا حال ہے، ماذا فعل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کو ایک آدمی ملا، اس سے پوچھا حضور کا کیا حال ہے. اس نے کہا کہ تیرا خاوند شہید ہو گیا ہے. اب عورت کے لیے اس کے شادی کے بعد، نکاح کے بعد سب سے بڑا سہارا کائنات کا اس کا خاوند ہوتا ہے، اور خاوند اگر شہید ہو جائے تو اس کا سہاگ اجڑ جاتا ہے، اس کے سر سے چھت جو ہے گر جاتی ہے. تو اس نے کہا، اس نے انا للہ پڑھی. اس نے کہا آگے بتا مجھے حضور کا بتاؤ، حضور کا کیا ہے. آگے چلی، کسی سے پوچھا، اس نے کہا کہ تمہارا والد بھی شہید ہو گیا ہے. اس بات اس نے انا للہ پڑھی اور کہا ماذا فعل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے حضور کا بتاؤ، حضور کا کیا حال ہے. کسی نے کہا حضور خیریت سے. آگے چلی، پھر پوچھا کسی سے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. تو بتانے والے بتایا کہ تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے. تو اس نے انا للہ پڑھی اور پھر کہا مجھے حضور کا بتاؤ، میرے آقا کا کیا حال ہے. اس نے کہا حضور تو خیریت سے. پھر آگے کسی سے پوچھا، اس نے کہا کہ تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا ہے. عورت کے لیے 4 بڑے رشتے ہوتے ہیں قریبی. یہ اس کی چھت اس کا خاوند ہوتا ہے، وہ چھت بھی اجڑ گئی. اس کے بعد اس کے بھائی ہوتے ہیں، اس کا بازو بھی کر گئی، بھائی بھی شہید ہو گیا. اور اس کا والد جو اس کا سہارا ہوتا ہے دکھ درد کا، وہ بھی اس سے چلا گیا. اس کا جوان بیٹا اس کے بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے، وہ بھی اس سے چلا گیا. 4 بڑے بڑے رشتے اس کے قربان ہو گئے. لیکن حضور علیہ السلام سے اس قدر محبت ہے کہ 4 کی شہادت پر انا للہ پڑھتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے حضور کا بتاؤ کہ میرے آقا کا کیا حال ہے. پھر آگے جب گئی تو حضور کا دیدار کیا. جب اپنی آنکھوں کو حضور کے دیدار سے ٹھنڈا کیا تو پھر کہا کہ اللہ کے رسول، مجھے کسی کے قتل ہو جانے پر، شہید ہو جانے پر کوئی غم نہیں. جب آپ کا دیدار ہو گیا، آپ کی زیارت ہو گئی، تو آپ کے دیدار، آپ کی زیارت کے بعد سارے غم میرے ختم ہو گئے. اور ایک بات جاتا ہے کہ حضور کا دامن پکڑا، پکڑ کے کہا کہ اللہ کے رسول، جب آپ حیات ہیں، آپ کا دیدار ہو گیا تو آپ کے دیدار کے بغیر باقی ساری مصیبتیں، سارے غم غلط ہو گئے، ختم ہو گئے. اس قدر محبت تھی حضور علیہ السلام سے صحابہ. ایک عورت حضور کے دنیا سے جانے کے بعد آئی اما عائشہ کے پاس اور آ کے کہا کہ میں اپنے آقا کی قبر کی زیارت کرنا چاہتی ہوں. اما عائشہ کے لیے نے اس کے لیے دروازہ کھول دیا. اندر گئی اور قبر پر بیٹھ کے روتے روتے حضور کی محبت بھول جاتے. وہی انتقال ہو گیا اس کا. اس قدر محبت تھی حضور علیہ السلام سے صحابہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ، کہ ہر چیز سے زیادہ عزیز حضور کو رکھتے تھے. میں نے پہلے بھی سنایا، غزوہ بدر کفر اسلام کا پہلا واقعہ ہے اور اس میں
عجیب جنگ تھی کہ کافروں کی طرف سے باپ ہے، بیٹا مسلمانوں کی طرف سے ہے، ایک بھائی مسلمانوں کی طرف سے، دوسرا بھائی کافروں کی طرف سے، ایک دوسرے کے مقابلے میں آ رہے ہیں اور ایک دوسرے کی گردنیں مارنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو اسی جنگ کے اندر جب شروع میں ایک سامنے آئے، کفار کی طرف سے شیبہ غالب سامنے آئے، تو مسلمان اس نے جب آ کے کہا ہر مبارز ہے تو جو میرے مقابلے میں آئے، وہ بہت بڑا پہلوان تھا، تو مسلمانوں کی طرف سے شروع میں سنگاتا تھا۔ تو انہی کا بیٹا ابو حذیفہ جس کا نام تھا، اس نے اجازت چاہی کہ اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دو اگر میں اپنے باپ سے دو ہاتھ کر دیتا ہوں۔ تو کسی نے کہا کہ ابو حذیفہ یہ تو تیرا باپ ہے، اس نے تجھے پالا ہے، تیرے دنیا میں آنے کا ذریعہ بنا ہے، تیری مرض کی ہے، اس نے تیری رگوں میں اس کا خون دوڑتا ہے، تو آج اپنے باپ کے مقابلے میں آ گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جس دن سے ہم نے حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے، آپ علیہ السلام پر ایمان لایا ہے، حضور کے ساتھ ایمان کا رشتہ قائم کیا ہے، حضور کے ایمان کے رشتے پر ہم نے سارے رشتوں کو قربان کیا ہے، لہذا اب ہمارا سارا رشتہ دار اسی کی ہے جو حضور کا کلمہ پڑھنے والا ہے۔ اس قدر محبت تھی۔ آج ہم بھی کہتے ہیں نا ہمیں بھی محبت ہے، یہ تو ہمارا دعویٰ ہے محبت کا، تو محبت کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ محبت جس سے ہوتی ہے تو آدمی اس کی فرما برداری کرتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کے طور طریقوں کو اختیار کرتا ہے، اس کے نقش قدم پر چلتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کو کتنی محبت ہے۔ اگر بیٹا والد سے کہتا ہے کہ ابا جان مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، آپ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، جو آپ کہیں گے میں اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ والد صاحب کہتے ہیں بیٹا مجھے پیاس لگی پانی لے کر آ، تو والد کہتے ہیں بیٹا کہتے ہیں ابا جان بڑی محبت ہے، بڑی عقیدت ہے، بڑی آپ کی ساتھ الفت ہے، لیکن فی الحال میں یہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ دعویٰ تو اس کا محبت ہے کا ہے، لیکن حقیقت میں دل خالی ہے محبت سے۔ تو آج ہمارا حال بھی یہ ہے کہ ہمارے دل، ہماری زبانوں پر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ترانے ہیں، لیکن دل میں جس درجے کی محبت ہونی چاہیے اور ایسی محبت جو حضور کی اطاعت اور فرمانبرداری کے اوپر ہمیں کھڑا کر دے، سنت کے لیے ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، ایسی محبت نہیں ہے، ایسی محبت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابی فرماتے ہیں حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ کتنی اطاعت کرتے تھے، حضور سے صحابہ کو محبت بھی تھی اور حضور کے ایک ایک حکم پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ رافع کہتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ جہاد میں تھے، تو اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو ہماری جو سواریاں تھی اونٹ تھے، تو ہمارے کچھ ساتھی ان کے اوپر سرخ چادریں ڈالی ہوئی تھی، سرخ چادریں ڈالی ہوئی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے دیکھا کہ اتنا کہا کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ سرخ رنگ تم پر غالب آتا جا رہا ہے، اتنا فرمایا حضور علیہ السلام نے۔ تو صحابہ اٹھ کے دوڑے، اونٹوں سے چادریں اتارنے کے اس قدر تیزی سے دوڑے کہ وہ اونٹ بھڑکنے لگے، اتنا ایک دم فوراً اس کی چادریں اتار دی۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک دفعہ چادر اوڑھی تھی اور اس میں کوئی رنگ ایسا تھا، حضور نے دیکھ لیا، حضور نے فرمایا کہ یہ کیا اوڑھ رکھا ہے، بس اتنا کہا کہ یہ کیا اوڑھ رکھا ہے۔ تو وہ گھر گئے، گھر میں تندور جل رہا تھا، تو وہ چادر اتاری تندور کے اندر ڈال دی، جلا کے اسی وقت۔ تو اگلے دن آئے تو عرض حضور نے دیکھا، حضور نے فرمایا وہ چادر کہاں ہے؟ تو عرض کیا اے اللہ کے رسول وہ چادر میں نے جلا دی، تندور میں ڈال کے جلا دی۔ تو حضور نے فرمایا کہ عورتوں کو دے دیتے، عورتوں کے کسی کے استعمال میں آ جاتی۔ تو عبداللہ بن عامر نے کہا کہ حضور علیہ السلام کو جو چیز ناپسند ہو وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اس کو استعمال کریں۔ ایک آدمی نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، حضور علیہ السلام نے دیکھا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں
کہ تم میں سے بعض لوگ جہنم کے انگارے اپنی ان آنکھوں کے ساتھ انہوں نے لٹکائے ہوئے. اتنا فرمایا. اس آدمی نے اسی وقت نوٹ اتار کے پھینک دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ختم ہو گئی, حضور چلے گئے, تو بعد میں کسی نے کہا کہ اب اٹھا کے پہن لو. اس نے کہا واللہ لا آخذ ما طرحه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, خدا کی قسم جس چیز کو حضور نے پھینک دیا, ناپسند کیا, اس کو میں کبھی بھی نہیں پہن سکتا. آج ہمارا حال کیا ہے, مرد بھی سونے کی انگوٹھیاں پہن رہے ہیں, لاکٹ پہن رہے ہیں. بات وہی ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں. تو میرے بھائی اور دوستوں, حضور کی محبت کے کال, حضور سے محبت بھی ضروری ہے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور فرما برداری بھی ضروری ہے. اور وہ سب ہم تو اپنی اولاد کو بھی جو دیکھتے ہیں نا, تو جو کر رہے ہیں اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں, اللہ کے نبی کی نافرمانی کر رہے ہیں, ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے, خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے. ایک صحابی ہیں عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو ہمارے جس طرح یہ نا انگوٹھے پر رکھ کر پتھر ایسے پھینکتے ہیں, تو ٹھیکری سے ان کا بھتیجا کھیل رہا تھا. تو انہوں نے اس کو کہا کہ تم جو ہے نا یہ ٹھیکری سے نہ کھیلو, اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے, نہ تو اس سے کسی دشمن کو کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے, اور نہ ہی اس سے آدمی کو شکار کر سکتا ہے. تو اتنا نقصان ہو, کسی آنکھ میں لگے تو اس کی آنکھ پھوٹ جائے گی, کسی کے دانت پر لگے گی تو دانت ٹوٹ جائے گا, کوئی اور اس سے نقصان ہو جائے گا, اس کا فائدہ نہیں ہے, اس کو چھوڑ دو. تو اس بھتیجے نے وقتی تو چھوڑ دیا, لیکن تھوڑا سا یہ اپنے کام میں لگے, اس نے پھر کھیلنا شروع کر دیا. پھر کھیلنا جب شروع کیا تو انہوں نے قسم کھائی, اللہ کی قسم ساری زندگی تجھ سے بات نہیں کروں گا. میں نے اللہ کے نبی کا تجھے ارشاد سنایا, اللہ کے نبی کا فرمان سنایا ہے, اور تو پھر اس کے ساتھ کھیلنے لگ گیا ہے. اللہ کی قسم ساری زندگی تیرے ساتھ بات نہیں کروں گا. اور ایک روایت میں ہے کہ فرمایا اللہ کی قسم ساری زندگی میں تجھ سے بات کروں گا, تو بیمار ہو گیا تیری عیادت بھی نہیں کروں گا, اور تو فوت ہو گیا تیرے جنازے میں بھی شرکت نہیں کروں گا. میں اللہ کے نبی کا ارشاد سناؤں اور پھر اسی طرح سے کرے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کو محبت تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے تھے. اتنی محبت تھی کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر کافروں کی طرف سے عروہ بن مسعود آئے, ان سے مسلمانوں سے بات کرنے کے لیے. واپس جب وہ گیا اپنی مجلس میں کفار کے پاس, اس نے وہاں جو تبصرہ کیا نا حضور سے صحابہ کی محبت کا, اس نے کہا کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں, میں فارس کے بادشاہ کے پاس بھی گیا, میں روم کے بادشاہ کے پاس بھی گیا, میں حبشہ کے بادشاہ کے ہاں بھی گیا ہوں, اور ان کے درباریوں کو بھی وہاں میں نے دیکھا ہے. لیکن خدا کی قسم جتنا میں نے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کو ان سے محبت کرتے ہوئے دیکھا, خدا کی قسم میں نے کسی کے درباری کو کسی سے اتنی محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ کافر کہہ رہا ہے. اس نے کہا کہ میں نے ان کو دیکھا ہے, وہ اگر بلغم تھوکتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام, تو وہ زمین پر صحابہ اس کو گرنے نہیں دیتے, اس کے آگے اپنے ہاتھ رکھتے ہیں, اس کو اپنے ہاتھوں سے ملتے ہیں, اپنے چہروں سے اس کو ملتے ہیں. اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی لینے کے لیے صحابہ اس طرح دوڑتے ہیں کہ ابھی ان کے آپس میں جنگ و جدل ہو جائے گی کہ وضو کا پانی زمین پر نہ گرے. اس قدر محبت تھی. اور جب وہ بات کرتے ہیں تو سارے خاموشی سے سنتے ہیں, اور ان کی طرف ان کے روب کی وجہ سے, ادب کی وجہ سے آنکھ نگاہ کے اٹھا کے دیکھتے بھی نہیں محمد علیہ الصلوۃ والسلام. اتنی محبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے بھائی اور دوستوں عزیزو, یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. فرمایا تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا چاہے مرضی جتنے بڑے ایمان کے دعوے کرتا رہے, جب تک کہ اس کے دل میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری محبت اس کے اولاد سے, اس کے والدین سے, ساری دنیا کے انسانوں سے زیادہ نہ ہو جائے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے بغیر ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا.
اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس وقت تک کامل مومن بن نہیں سکتا جب تک کہ اس کے دل کی ہر خواہش اس دین کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں۔ تو محبت بھی ضروری ہے اور حضور علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری بھی ضروری ہے، اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کو حضور سے محبت بھی تھی، حضور کی اطاعت اور فرما برداری بھی تھی۔ صرف زبانی دعوے میرے بھائی اور دوستوں جو یہ کام نہیں آنے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر صحابہ نے اپنی جانیں دی۔ ایک صحابی ہے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ جہاد کے دوران کسی دربار چلے گئے، روم اور فارس، روم کے ہاں یا فارس کے ہاں، وہاں انہوں نے دسترخوان لگایا اور ان کے کھانا رکھا۔ اب جب کھانا کھانے لگے تو ایک لقمہ اس کے ہاتھ سے وہ دسترخوان کے اوپر گر گیا۔ اب حضور کا طریقہ یہ ہے کہ جب لقمہ اگر گر گیا ہے ہاتھ سے دسترخوان پر گرا ہے، مٹی وغیرہ جب نہیں لگی اس کو تو اس کو اٹھا کے کھا لو، اور اگر منہ سے کھاتے ہوئے کوئی چیز گر گئی ہے تو اس کو نہ اٹھاؤ۔ تو ان کے ہاتھ سے لقمہ گرا، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے، اور انہوں نے اس کو اٹھانا چاہا۔ ساتھ والے نے اشارہ کیا کہ اس کو کیوں اٹھاتے ہیں، اتنا بڑا بھرا دربار ہے، یہ اپ ٹو ڈیٹ لوگ ہیں، وی آئی پی لوگ ہیں، یہ بڑے دربار کے لوگ ہیں یہ، تو یہ دیکھیں گے اور کہیں گے کہ یہ مسلمان کیسے ہیں، ان کو تو تہذیب ہی کوئی نہیں ہے، ان کو نئے ماحول کے تقاضوں کا ہی پتہ نہیں ہے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، یہ دسترخوان کے ٹکڑے اٹھا کے کھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ لوگ کیا کہیں گے، نہ اٹھاؤ اس کو۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ واللہ، فرمایا کہ میں اس کو ضرور اٹھاؤں گا، اترک سنت حبیبنا لہؤلاء الحمقاء، کہ کیا میں اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ان بے وقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں گا؟ یہ جو مرضی کہتے ہیں، ہم تو حضور کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہی سن 6 ہجری میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنا نمائندہ بنا کے کفار سے بات کرنے کے لیے بھیجا کہ ہم عمرے کے لیے آئے ہیں، ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے، ہمیں عمرہ کرنے دو، تو حضرت عثمان نے بھی احرام باندھا ہوا تھا۔ جب وہ مکہ میں پہنچے، اب صحابہ نے پیچھے آپس میں تبصرے کیے کہ عثمان تو بڑا خوش قسمت ہے، احرام باندھا ہوا ہے، وہ چلا گیا ہے حرم میں، وہ تو عمرہ کر لے گا اور ہم تو عمرے سے رہ جائیں گے۔ اور موقع بھی ایسا تھا، 6 سال بعد مکہ چھوڑے ہوئے 6 سال ہو چکے تھے، حرم کے طواف اور سعی جو ہے وہ 6 سال سے چھوٹی ہوئی تھی، تو دل میں جذبات بھی تھے کہ اب حرم میں آئے ہوئے ہیں اور آئے بھی عمرے کے لیے ہیں، اور عمرے کے لیے قربانی کے لیے جانور بھی ساتھ لے کر آئے ہوئے ہیں، تو لہذا عمرہ کر لینا چاہیے۔ جذبہ بھی شاید دل میں خیال بھی آیا ہو، تو کفار نے کہا بھی، کفار جو وہاں تھے انہوں نے کہا عثمان تم آئے ہوئے ہو تو ہم محمد علیہ السلام اور ان کے باقی ساتھیوں کو تو عمرے کی اجازت نہیں دیں گے، تم عمرہ کر کے چلے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ میرے آقا ان کو تو عمرے سے روک دیا جائے، بیت اللہ کی زیارت سے روک دیا جائے، اور کعبہ کے طواف سے روکا جائے، صفا اور مروہ کی سعی سے ان کو تو روک دیا جائے، اور میں محمد علیہ السلام کا غلام ہو کر عمرہ کروں، یہ ہو نہیں سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی موقع پر کفار نے یہ بھی کہا، ان کی شلوار جو تھی آدھی پنڈلی تک اونچی تھی، یہ سنت ہے، اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے۔ فرمایا کہ ایک صحابی نے حضور علیہ السلام سے پہلی ملاقات تھی، انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت فرمائے۔ حضور نے اور نصیحتیں بھی فرمائی، اور اس میں یہ بھی فرمایا کہ ارفع ازارک الی نصف الساق، کہ اپنی جو شلوار ہے اس کو آدھی پنڈلی تک اونچا رکھا کرو۔ فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ، اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر ٹخنے تیرے ننگے ہونے چاہیے۔ تو حضرت عثمان کی شلوار آدھی پنڈلی تک اونچی تھی، تو کافروں نے کہا کہ عثمان بڑے بڑے سرداروں سے ملنا ہے
اور بڑے بڑے سردار جو ہے نا جب چلتے ہیں تو اپنی چادر ان کے نیچے گھسٹ رہی ہوتی ہے، شلوار بھی نیچے گھسٹ رہی ہوتی ہے، اس لیے بڑے لوگوں سے بات کریں شلوار ذرا نیچے کر لو، تم نیچے کر لو۔ تو انہوں نے کیا جواب، آج ہمارا حال کیا ہے، ہمارا لباس مسجد میں اور ہوتا ہے، گھر میں اور ہوتا ہے، اور کسی وی آئی پی میٹنگ میں چلے جائیں، اچھے خاصے دینداروں کو میں نے دیکھا ہے شلوار ٹخنے سے فوراً نیچے کر دیتے ہیں کہ یہ لوگ کیا ہمیں سمجھیں گے، کہ کیا سمجھیں گے ہمیں۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ آپ شلوار اوپر کر لیں، تو عثمان نے جواب دیا کہ ہاں کذا اذرۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم کیا کہتے، چھوڑ دو اس کو، یہ تو میرے نبی کی سنت ہے، یہ ان کی ازار میں نے یہاں دیکھی ہے، جس سے آدمی کو میں نے سنا، جس سے عشق ہوتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، اس کے طریقے آدمی کو اچھے لگتے ہیں۔ اس وقت ہم ذرا دیکھ لینا اور ہم ماحول کو دیکھیں، اب یہ نیا ایک فیشن آ گیا ہے کہ نوجوان، ابھی میں کل آ رہا تھا تو مجھے پہلے نہیں اندازہ ہوا کہ میرے سامنے جو موٹر سائیکل پر لڑکا ہے یہ لڑکی ہے، جب میں نے کرایا پھر مجھے اندازہ ہوا یہ لڑکا ہے، بال ایسے بال پیچھے ربن ڈالی، بڑے بڑے بال، یہ کس کا طریقہ ہے؟ مسلمانوں کو تو نہیں، یہ کس کا؟ کچھ پہلوان ہیں، ریسلر ہیں، ان کو دیکھتے ہیں ان کے بڑے بال ہیں، پیچھے ربن ڈالی ہوئی ہے، تو ہمارے نوجوان ان کو، کیونکہ وہ اچھے لگتے ہیں نا، اگر اللہ کے نبی اچھے لگتے ہوتے اور اللہ کے نبی کے نائبین جو علماء اور صلحاء نیک لوگ اچھے لگتے ہوتے تو ان کا طریقہ اختیار کرتے، ان کا لباس پہنتے نا، ان کی شکل و صورت کو اختیار کرتے، تو کیونکہ وہ وہاں سے یہ طریقہ ہے اس کو اپنے اچھا سمجھتے ہیں۔ اس میں ایک دکان ہے وہاں برکوں میں، سارے لوگ چھوٹی چھوٹی داڑیاں ہیں، سب نے پیچھے ربنیں ڈالی، بڑے بڑے بال رکھے ہوئے۔ تو میرے دوست بھائی اور دوستوں، یہ حضور سے محبت کا تقاضا نہیں۔ اور ایک آخری بات یہ کہہ دوں کہ ہمارے یہاں محبت میں بھی اپنا طریقہ ہو گیا ہے۔ یہ 12 ربیع الاول کا جب دن آتا ہے، آج 8 ہے، منگل کو 12 ہے، تو سب پورے پاکستان میں جلوس ہوتے ہیں، جلسے جلوس ہوتے ہیں، جھنڈیاں لگتی ہیں اور روزہ رسول کی شبی بنتی ہے، اس کا طواف ہوتا ہے۔ اور میرے بھائی اور دوستوں، یہ طریقے حضور علیہ السلام، سب سے بڑا ظلم جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کیک بنایا جاتا ہے، کیک بنا، آپ نے دیکھی ہوگی ویڈیو، نیٹ پر دیکھی، آج کل تو ہر چیز عیاں ہو جاتی ہے، تو اس کیک کو کاٹ، پھر کیک بنتا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر جب عین وقت پر کیا کرتے ہیں، اسی کیک کو کاٹا جاتا ہے، اور میم، محمد کی میم کے اوپر چھری چل کے آتی ہے، اور پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے اس کو پھر کھائے جاتے ہیں۔ یہ حضور کی محبت ہے، یہ حضور سے عشق کا تقاضا ہے کہ نام ہو محمد علیہ السلام کا، اور اس کے اوپر چھری چل جائے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ یہ زمین آسمان پھٹتا کیوں نہیں ہے؟ ان باتوں کی وجہ سے زمین کیوں نہیں پھٹتی؟ چاند پہ نور کیوں نہیں ہوتا کہ حضور کے نام پر حضور علیہ السلام کی اس قدر گستاخی ہوتی ہے، اور نام اس کو اس کے رسول کا دیا جاتا ہے، اور جو نہیں مناتے ان کو کہتے ہیں یہ بے ادب ہیں، گستاخ ہیں۔ بیت اللہ کی شبیہ بناتی جاتی، اور حضور علیہ السلام کے روزہ بنایا جاتا ہے، اس کا طواف کیا جاتا ہے، اور پھر بعد میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک، جو یہ نالین جو بنے ہوتے ہیں یہ حضور کے تو نہیں ہے نا، یہ خود بناتے ہیں نا، یہ تصویریں خود بناتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں حضور تشریف لا رہے ہیں، چوک میں آگے وہ جوتا لٹکایا ہوا ہوتا ہے۔ تم اپنے کسی افسر کا اس طرح استقبال جوتوں سے کرتے ہو؟ اپنے کسی مہمان کا اس طرح استقبال کرتے ہو جوتے لٹکا کے؟ حضور علیہ السلام کے گھر حضور تشریف لا رہے ہیں اور آگے جو جوتا لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ میں عقل سے بھی آدمی کو کام لینا چاہیے، یہ حضور سے محبت کے تقاضے یہ نہیں ہیں۔ اور سکولوں میں جہاں جوائنٹ سسٹم ہے، مخلوط اور لڑکے لڑکیاں دونوں پڑھتے ہیں، پچھلے سال میں نے ویڈیو دیکھی، لڑکا اور پیچھے بینر لگا ہے یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور لڑکا اور لڑکی دونوں ڈانس کر رہے ہیں اسٹیج کے اوپر، میلاد منائی جا رہی ہے۔ اس سب سے بڑے ذمہ دار وہ مولوی ہیں جنہوں نے اپنے پیٹ کی خاطر
لوگوں کو پہلے اس پر لگایا ہے کہ یہ ہونا چاہیے، حضور کا تذکرہ تو ہونا چاہیے نا، حضور کا تذکرہ ہم بھی کرتے ہیں، میں نے کیا نہیں کیا؟ پچھلے سال میں نے 40 جمعے سیرت پر پڑھائے لگاتار، تو اس پر لگایا ہو، اب خود ایک کام پر لگایا، اب لوگ آگے نکل گئے ہیں، خود ان کو روک بھی نہیں سکتے، خود لوگوں کے پیچھے اب چلتے ہیں۔ بدعت میں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہوتی، بدعت تو ترقی کرتی ہے، اس لیے اب یہاں تک اسے نفل بھی پڑھے جاتے ہیں، اور جو ہے عید کی نماز بھی پڑھی جانے لگی، اب عید بھی اس کا نام رکھا گیا ہے، نماز بھی ہوتی ہے، طواف بھی ہوتا ہے، اور پھر کیک بھی کاٹا جاتا ہے۔ یہ گمراہی ہے، یہ بدعت ہے۔ اللہ کے نبی کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کے اندر لے جانے والی۔ اس لیے ہمیں تھوڑا سا ہوش سے کام لینا چاہیے، اس لیے ایسے جہاں یہ سلسلہ وہاں بالکل نہیں جانا چاہیے، حضور کا تذکرہ کریں۔ ایک گزارش آخر میں کروں گا کہ ربیع الاول کا پورا مہینہ یہ طے کر لیں کہ ہم نے روزانہ 1000 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے۔ کون کون طے کرتا ہے؟ نیت کریں ابھی، روزانہ حضور کا حق ہے نا ہمارے ذمہ، تو اس طرح سے ہم ادا کریں نا، روزانہ 1000 دفعہ۔ اور درود شریف پڑھنا مشکل نہیں ہے، آج کل وہ تسبیح ہے نا جو یہ کاؤنٹنگ والی، اس میں آدمی چلتے پھرتے پڑھتا رہے آدمی، اور 15-20 منٹ کے اندر 1000 دفعہ ہو جاتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درود شریف ہے پورا، یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، یہ پڑھ سکتے ہیں۔ 1000 دفعہ جو ہے نا وہ پڑھتے ہیں۔ اس مہینے میں آج 8 تاریخ ہے، کوشش ہے کہ روزانہ 1000 دفعہ پڑھیں، کوشش کریں گے جی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔